الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں مفتی کامران شہزاد صاحب کا ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری جس میں وہ عہد الست کی بابت بات کر رہے تھے، اور ناظرین یہ عہد الست وہ عہد الست ہے کہ جس کے بارے میں ہم بچپن سے جانتے چلے آ رہے ہیں، اور عالم اسلام کا جو ہر ذی شعور جو ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ارواح سے ایک وعدہ لیا تھا، یہ بات کہہ کے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا تھا بلا، ہاں یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس پہ گواہ ہوئے۔ اسی کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ اور جب اسلام کا دورہ ہوتا تھا اور دینی تعلیم کا رجحان ہوتا تھا تو والدین بچوں کو ہوش سنبھالتے ہی عہد الست کے بارے میں آگاہ کر دیا کرتے تھے، جیسے ہمارے والدین نے آگاہ کیا تھا۔ تو یہ ایک جیسے بات ہمارے خون میں رچی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے مفتی کامران شہزاد صاحب کا ویڈیو سنی، وہ بتا رہے تھے کہ یہ اگر ترجمہ کریں گے آیت کا عالم ارواح میں عہد ہونے کا، معاہدہ ہونے کا، تو یہ تحریف قرآن ہو جائے گی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس روایت کو قبول کرنے کے اندر نمبر ایک قرآن کچھ اور بات کر رہا ہے، اس کی عربی کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ روایت کی عربی کچھ اور کہہ رہی ہے، تو آپ کو سب سے پہلے قرآن کی عربی میں تحریف کرنی پڑے گی۔ اچھا، یہ عیب لازم آتا ہے۔ میرے لیے بڑی نیوز شاکنگ تھی، یہ ویڈیو میرے لیے بڑی شاکنگ تھی، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں اور یہ ان کی طرز پہ چل رہے ہیں مفتی کامران شہزاد صاحب۔ اور میں نے یہ پھر بڑے غور سے سنا اس کو، اور میرے لیے بڑی شاکنگ نیوز تھی کہ وہ اس میں بات کر رہے تھے کہ اگر ہم یہ ترجمہ کریں گے تو تحریف قرآن ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ یعنی اور بھی کافی ساری باتیں کر رہے تھے۔ تو میں وہ نئی باتیں بھی آپ کے سامنے کہنا چاہتا۔ اب سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، اس کے بعد پھر مزید آگے بات کرتے ہیں۔ سورہ اعراف ہے، اس کی آیت نمبر ہے 172۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پیٹھوں میں سے ان کی اولادوں کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کی جانوں پر ہی گواہ بنا لیا، پھر کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، وہ سب کہنے لگے یا اللہ کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہوئے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اس وجہ سے تمہارے سے یہ معاہدہ لیا، اقرار کروایا کہ کہیں قیامت کے دن یوں نہ کہو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی، یعنی تیری وحدانیت کی ہمیں خبر ہی نہیں تھی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا تم کہو کہ یہ شرک تو ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے کیا تھا اور ہم تو اس کے بعد کی اولاد تھے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس بات پہ جو اہل باطل نے کام کیے، ان کاموں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم اپنے آیات کو کھل کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ یہ لوگ رجوع لائیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ناظرین، یہ ترجمہ ہے، مفتی کامران شہزاد صاحب بھی یہی ترجمہ ہی کرتے ہیں، اور یہی ترجمہ ہی ہر بندہ کرے گا، کوئی اس کے علاوہ ترجمہ کر ہی نہیں سکتا۔ بات مفہوم کی ہے، مفہوم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم ارواح کا ذکر نہیں، اگر عالم ارواح کا ذکر کریں گے تو یہ تحریف قرآن ہو جائے گی۔ یہ روایت قرآن کی اس آیت کی شرح بالکل نہیں بن رہا، بلکہ نعوذ باللہ الٹا تحریف بن جائے گی۔ ناظرین، اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں، تحریف قرآن کی طرف۔ مفتی کامران شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں تحریف قرآن ہو جائے گی، اور وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں اور وہ حدیث ان کا اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اور وہ پڑھ کے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ صلب آدم کو اللہ رب العزت نے مسح فرمایا اور ساری ذریت آدم کو نکالا اور ان سے ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا، میثاق لیا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اس کو عہد الست کی بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے مفتی صاحب، یہ جو عالم ارواح کا ذکر ہے
یہ کوئی صوفیاء کا نہیں ہے. مفتی کامران صاحب صوفیاء پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ صوفیاء نے عالم ارواح تخلیق کیا ہے اور اس وجہ سے صوفیاء عالم ارواح کی باتیں کرتے ہیں تو ان پہ لازم ہو جاتا ہے کہ پھر عالم ارواح تخلیق کریں اور اس طرح کی باتیں کریں. لیکن صوفیاء نے اس شرح کو ہمیشہ سے قبول کر کے رکھا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صوفیاء کے نزدیک بہت سی ایسی باتیں ملتی ہیں. جب سے صوفیزم میں بگاڑ بہت آ گیا تو یہ روحوں کی باتیں بہت کرتے ہیں. وہ کہ عالم ارواح میں ہماری روح نے فلاں سے ملاقات کی، امام غزالی کی روح نے بھی ملاقاتیں کی تھیں. اس لیے کہ چونکہ وہ ایک عالم ثابت کر بیٹھے ہیں پہلے قرآن کی اس آیت سے، لہذا بہت سے واقعات کا پھر وہ اس بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ صوفیاء کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ترجمہ صوفیاء کا ہے اس وجہ سے یہ ترجمہ ہم یہ مفہوم بیان نہیں کریں گے. ناظرین، صوفیاء سے ہمارے ہزاروں اختلافات سے، لیکن عالم ارواح کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور صوفیاء اس کے خالق نہیں ہیں. اور یہ جو عالم ارواح کا ذکر ہے یہ ایک حدیث نہیں جو مفتی کامران شہزاد صاحب اپنے ویڈیو میں سنا رہے ہیں ان کا، بلکہ اسٹوڈنٹ سنا رہے ہیں. یہ احادیث بہت زیادہ ہیں اور یہ میرے پاس یہ سنن ترمذی پڑھی ہوئی ہے. سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3330 نمبر ہے یا 3075، یہ دو نمبرنگ چلتی ہے ترمذی کی. اچھا، اس میں ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اس آیت کے بارے میں. کون سی؟ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اچھا، پوچھا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عنہا. وہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تھا. آیت حدیث میں لکھی ہوئی ہے باقاعدہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، ثم مسح ظہرہ بیمینہ، پھر اپنے دست قدرت سے ان کی کمر کو مسح کیا، فاستخرج منہ ذریۃ، پھر اس میں سے ان کی اولاد نکلی. لے جی، یہ حدیث وہی قرآن پاک کے الفاظ ہیں. اچھا، مفتی کامران شہزاد صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حدیث میں ذکر ہے آدم علیہ السلام کے پیٹھ میں سے ان کی ساری اولاد نکلی، اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں سے ان کی اولاد نکلی، پھر آگے ان کی اولاد میں سے ان کی اولاد نکلی، ان کی اولاد میں سے ان کی اولاد نکلی، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ہم آیت کے مطابق چلیں گے تو یہ تحریف قرآن ہو جائے گی. قرآن یہ جو آیت ہے، اس آیت کے دو حصے ہیں دیکھیے گا. ایک ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی آدم پھر ان کی بعد ان کی صلب سے جو ان کی ذریتوں کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، پھر اللہ نے ان پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا اللہ تو ہمارا رب ہے. یا دو حصے، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نکالنا ذریت کو، ایک حصہ یہ، دوسرا حصہ اللہ کا متکلم سیغے سے کلام کرنا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور لوگوں کا کہنا جی ہاں اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے. یہ دو حصے الگ الگ کر لیں، دونوں حصوں پہ ہم دلائل آپ کو دیتے ہیں. پہلا جو جملہ ہے ذہن میں رکھیے گا، جس کو پہلا جملہ ہی سمجھ میں آ گیا وہ اس روایت سے استدلال کو غلط قرار دے دے گا. اس لیے کہ روایت کے اندر بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صلب سے آپ کی ذریت کو نکالا، جتنی بھی ارواح تھی ان کی حقیقتوں کو نکالا اور کلام کیا. اگر تو قرآن کی آیت یہ ہوتی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی ذریت کو باہر نکالا، تو اس روایت اور عربی کے اندر مطابقت آ رہی ہے. لیکن قرآن کی آیت شروع ہو رہی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، بنی آدم سے شروع ہو رہا ہے، مِن ظُهُورِهِمْ جمع کا آگے تقابل ہو رہا ہے، مِن ذُرِّيَّتِهِمْ پھر جمع کا تقابل ہو رہا ہے، اور جمع سے جب متقابل ہوتا ہے تو واحد کر کے تقابل آگے جا رہا ہوتا ہے. یعنی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد بنی آدم میں نسلاً بعداً نسلاً اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے وعدے لیے ہیں. تو یہ جو اس دنیا میں نسل پھیری ہے، نسلاً بعداً نسل، قرآن کی آیت ہی یہ کہہ رہی ہے. قرآن کی آیت کے الفاظ عربی کے یہ بول ہی نہیں رہے ہیں کہ اچانک ایک دفعہ آدم علیہ السلام کی صلب سے اللہ نے سب کی حقیقتوں کو باہر نکال دیا تھا. یعنی الفاظ جو آ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، سارے موضوع چینج ہو جائے گا، موضوع چینج ہو جائے گا. روایت تو بالکل ہی سائڈ بنی آدم پھر آگے اسپیشلی، کیونکہ دیکھیں بنی آدم سے آدم پر اطلاق مجازاً جائز ہے، آل فرعون کا فرعون پہ اطلاق جائز ہے.
یہ اگر صرف بنی آدم ہوتا لیکن آگے جا کر کے واحد کی ضمیر ہوتی پھر بھی ہم اس روایت کو کہتے ہیں گرامیٹیکلی ٹھیک بیٹھ رہی ہے، لیکن بنی آدم کے بعد جمع، پھر جمع کی جو ضمیر آئی ہے جس نے نسلاً بعداً نسلاً کے اطلاق کو محکم کر دیا. لہذا قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے اللہ نے جب آدم علیہ السلام کے بعد تمہاری نسلوں کو نکالا، پھر ان نسلوں سے اگلی نسلوں کو نکالا، پھر اس کے بعد یہ جو چلتا آ رہا ہے سلسلہ، اسی دنیا کے سلسلے کو اللہ نے بیان کیا. یہی وجہ ہے محقق ابن عاشور کو دیکھ لیں، عربی پر جنہیں گرفت حاصل ہے، پوری دنیا ان کو جو ہے نا مانتی ہے، انہوں نے بھی ذکر کیا اس آیت سے یہ مراد لے لینا کہ آدم علیہ السلام کے صلب سے ایک ساتھ تمام ارواح کو باہر نکال دیا، کہ بالکل گرامر اس کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی ہے. لہذا اس روایت کو کبھی بھی ہم اس کی تائید کے اندر استدلال نہیں کر سکتے. بارہ الیاذ باللہ، استغفر اللہ. میرا اس جہالت پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ اس کی تطبیق کیسے کرنی ہے. بھائی آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اولاد ایک دم تھوڑا نکلنی تھی. آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کے جو بیٹے بیٹیاں وہی نکلنے تھے، پھر آگے ان کی پیٹھوں سے اگلی اولاد، پھر ان کی پیٹھوں سے اگلی اولاد، پھر ان کی پیٹھوں میں سے اگلی اولاد. اس طرح ہی ہونا تھا نا، تو اسی طرح ہی ہوا، اور یہ عالم ارواح میں ہوا. اچھا، یہ حدیث اسی طرح ہی ہے. تو میں مطلب بتا رہا تھا کہ مفتی کامران شہزاد صاحب سے اتنی طویل بھی نہیں ہو سکی حدیث کی، کیونکہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ چونکہ اس حدیث کو قرآن کے خلاف ثابت کرنا چاہتے تھے، اس لیے طویل نہیں کی. ہمیشہ یاد رکھیے گا ناظرین، جب کوئی عالم طویل نہیں کرنا چاہتا تو وہ ادھر ادھر کی بھونڈی باتیں کرتا ہے، اور جب وہ طویل کرنا چاہتا ہو تو چاہے وہ زمین اور آسمان کے کلابے ملا دے، وہ ملا سکتا ہے. تو مفتی کامران شہزاد صاحب طویل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، حالانکہ طویل بڑی آسان تھی، طویل بہت ہی آسان تھی. مطلب کئی طریقے سے میں کر سکتا ہوں. دیکھیں نا، مفتی محمد عابد خان، ٹھیک ہے، اب ہم کہیں جی مفتی، ایک دعوت میں بلایا کسی نے مجھے، تو کہیں جی میں نے مفتی محمد عابد خان صاحب کی نا ساری فیملی کو بلایا. بالکل صحیح ہے. دوسرا بندہ کہہ دے جی مفتی محمد عابد خان صاحب کے جو بیٹے ہیں اور ان کی بیٹیاں ہیں میں نے ان کو بلایا. بھائی وہ سارے بیٹے بیٹیاں وہی تو ہو گئے. تو مطلب کیا طویل کر ایک ہی بات ہو گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مس کیا اللہ تعالیٰ نے دست قدرت سے اور ان کی ساری اولاد کو نکالا. بھائی طریقہ کیا تھا وہ نہیں بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب الکلم ہے، آپ شارٹ کٹ میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں ذرا وضاحت ہے کہ اولاد کو نکالا، پھر اولاد کی پشتوں میں سے اولاد کو، پھر اولاد کی پشتوں میں سے اولاد کو، لیکن ہوا عالم ارواح میں ہی، اور یہ حدیث روایت کر رہی ہے. اچھا، یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں بھی موجود ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، اور نسائی فی الکبریٰ اس میں بھی موجود ہے. یعنی یہ ایک کتاب کی حدیث نہیں ہے ترمذی کی، یہ اس کے ساتھ 3 مزید کتابوں میں بھی موجود ہے. اچھا، اور کون راوی ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے چلیں، حدیث نمبر 3331 ہے اور 3076، یہ 2 نمبر ہے. اچھا، حدیث ایک ہی ہے. وہ پچھلی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی تھے، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرفوع حدیث ہے، پہلے بھی مرفوع تھی، یہ بھی مرفوع ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ آدم مسح ظہرہ، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا تو ان کی پیٹھ کو مسح کیا. کل نسمۃ هو خالقها من ذریۃ الی یوم القیامہ، تو پھر ان کی پیٹھ میں سے ان کی ساری اولاد نکلی جو بھی قیامت تک ساری آنی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آگے حدیث میں ثم عرضهم علی آدم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ ساری مخلوق کو آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا. ایک روایت میں وہ ذرات کی شکل میں تھی. فقال اے رب من ہؤلاء، یا اللہ اے رب یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء ذریتک، فرمایا یہ جو ہیں یہ تمہاری ذریت ہے. نہیں جی، 2 حدیثیں آ گئیں کہ جو اس آیت 172 اس کی تشریح کر رہی ہیں، اور باقاعدہ جو ہے سورہ اعراف کے تفسیر میں امام ابن ماجہ جو ہیں یہ حدیثیں لے کر آئے ہیں، اور باب کا نام ہے ومن سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف کی تفسیر ہے، اور حدیث کے اندر بھی سورہ اعراف کی آیت کا ذکر بھی موجود ہے.
یعنی وہ جو کہہ رہے تھے مفتی کامران شہزاد صاحب کہ اسرائیلی روایات ہیں، کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب نے تحقیق کر کے بالکل واضح لکھا کہ یہ اسرائیلی باتیں تھی، بعد میں یہ آئی اور اس سے پھر ہم نے شرح بنانا شروع کر دی۔ مجھے تو کوئی اسرائیلی روایت نظر نہیں آئی صحیح حدیث ہے، یا تو مفتی کامران شہزاد صاحب نے یہ ابن ماجہ کو پڑھا نہیں ہوا یا پھر جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں ان روایتوں کو، واللہ عالم۔ ناظرین یہ میرے پاس جی ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں ہے، نسائی میں ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی ہے، اور البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا حدیث کیا ہے جی؟ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، یعنی 3 صحابہ جو ہیں ان سے یہ حدیث مل گئی، مضمون ایک ہی ہے، متواتر ہو گئی، مشہور ہو گئی۔ کیا ہے جناب؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن النبی قال، مرفوع حدیث ہے، تینوں مرفوع ہیں، اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں جی اسرائیلی روایات ہیں کہ یہ اسرائیلی باتیں تھی، بعد میں یہ آئی اور اس سے پھر ہم نے شرح بنانا شروع کر دی۔ استغفر اللہ العظیم، العیاذ باللہ۔ کسی جاہل کا اس طرح کی بات کرنا کہ صحیح روایات کو اسرائیلی روایات کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، ایک مفتی دین کا اس طرح کا بلنڈر کرنا سمجھ میں نہیں آتا کہ صحیح روایات کو وہ اسرائیلی روایات کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اصل بات ہے کہ وہ کہہ کیوں رہا ہے؟ کیا اتنا ہی اس کو غامدی صاحب کا رستہ پسند آ گیا انکار حدیث کا، کہ انہوں نے غامدی صاحب کے عشق میں اب وہی رستہ اختیار کر لیا، صحیح حدیثوں کو انہوں نے جو ہے اسرائیلی روایات کہنا شروع کر دیا؟ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اخذ اللہ تبارک و تعالی المیثاق من ظہر آدم بنعمان قال، یعنی عرفہ تھا، یہ فرما رہے ہیں کہ عرفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریعے سے میثاق لیا۔ کون سا میثاق؟ یہی جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ذکر ہے۔ فاخرج من صلبہ کل ذریۃ زرعہا فنثرہم بین یدیہ کالذر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صلب سے تمام اولاد کو نکالا اور وہ ذروں کی مثل ہو گئے، اور ان کو میدان عرفات میں وہ ذرے تھے، ٹھیک ہے، ذروں کی شکل میں تھے۔ اور اس کے بعد پھر آگے ذکر ہے قال الست بربکم، فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامت ان کنا عن ھذا غافلین۔ اچھا تو یہ حدیث شریف ہے جناب آپ کے سامنے، تو یہ تیسری حدیث آ گئی۔ اس کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں، لیکن یہ فی الحال یہ 3 احادیث ہیں، یہ بڑی ثقہ احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں اور مرفوع احادیث ہیں۔ تو مفتی کامران شہزاد صاحب کا یہ جو الزام تھا کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، یہ تو غلط ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مفتی کامران شہزاد صاحب کا یہ الزام کہ یہ جناب روایت جو ہے یہ اس کے خلاف ہے، قرآن پاک کی گرامر کے خلاف ہے، یہ بھی غلط ثابت ہو گیا کہ ان روایتوں کا ترجمہ کو یہ کرتا ہی نہیں کہ ایک دم نکالا کہ بھائی سٹیپ بائی سٹیپ ہی نکلے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد نکلی، پھر ان اولاد میں سے اگلی اولاد نکالی اللہ نے، پھر ان سے اگلی اولاد نکالی، تو سٹیپ بائی سٹیپ ہی نکلے۔ تو دوسرا الزام بھی غلط ثابت ہو گیا کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ گرامر کی تحریف، یعنی گرامر کے خلاف ہے اور یہ قرآن کی تحریف ہوتی ہے، 2 الزام غلط ثابت ہو گئے۔ تیسرا الزام مفتی کامران شہزاد صاحب نے لگایا کہ یہ سیاق و سباق کے خلاف ہے، یہ سیاق کچھ کہہ رہا ہے، سباق کچھ کہہ رہا ہے۔ تو جناب آپ کا ترجمہ سیاق و سباق کے خلاف ہے مفتی کامران شہزاد صاحب، ہم جو ترجمہ عالم ارواح کا کر رہے ہیں سیاق و سباق کے خلاف نہیں ہے۔ آئیے سیاق و سباق دیکھتے ہیں۔ سیاق و سباق کیا ہے جناب؟ آیت نمبر 158 سے سیاق و سباق شروع ہوتا ہے۔ 158 میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم، تمام دنیا کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب ان ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب ہو اور کہہ دو میں اللہ کی طرف سے انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، جمیعاً تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندگی دیتا ہے وہی مارتا ہے۔ اب اس آیت میں تمام بنی نوع انسان سے خطاب ہے، قیامت تک کے جو لوگ آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا سباق۔
یعنی سیاق و سباق، اس کو ہم ماں قبل کہہ لیتے ہیں، سیاق و سباق سے ہٹ کے ہم اس کو کہتے ہیں ماں قبل، یہ ماں قبل ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری بنی اسرائیل کی ہیں، یعنی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے جو معاہدے ہیں ان کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے کہ مفتی کامران شہزاد صاحب آیت کے متن کا ترجمہ یہ نہیں کر رہے کہ بنی اسرائیل کے معاہدوں کا ذکر ہے، مفتی کامران شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رسول آتے رہے، یہ ان کے معاہدوں کا ذکر ہے اس میں، اور اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈالتے ہیں۔ یعنی پہلا حصہ قرآن پاک کا کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد تمہاری جو نسلیں آئیں، اس کے بعد انسان جو نسل بعد نسل آتا ہے۔ اب اگلے حصے پر آ جاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی نسلیں آئی ہیں میں نے ان نسلوں سے وعدہ لیا ہے، جبکہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سیاق کیا تھا؟ آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، اے ساری دنیا کے لوگوں، اے محبوب ان کو مخاطب کرو، ان کو اعلان کرو۔ اس کے بعد پھر صرف بنی اسرائیل کا ذکر ہے، نہ آدم، نہ شیس، نہ نوح علیہ السلام، نہ ابراہیم علیہ السلام، نہ یعقوب علیہ السلام، نہ یوسف علیہ السلام، کسی نبی کا ذکر نہیں، صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاق و سباق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ قیامت تک آنے والے، یہ۔ اور اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت۔ جی دو سیاق و سباق ہیں، ٹھیک ہے، دو سیاق و سباق ہیں۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معاہدوں کا ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد پوری سورہ اعراف میں یہ آیت نمبر 171 تک ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، یعنی آیت نمبر 158 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور ساری بنی نوع انسان کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 159 سے شروع ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر، 159 سے، اور یہ چلتا ہے 171 تک، 159 سے، یعنی 11 آیتیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی امت کا ذکر ہے۔ ان 11 آیتوں کے بعد آیت نمبر 172 سٹارٹ ہوتی ہے، 172، اور اس میں پھر وہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت، اور ایک ہماگیریت، ایک آفاقیت پائی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، یعنی اے محبوب یاد کرو یہ واقعہ اور سناؤ ان لوگوں کو۔ یعنی پھر یہاں آفاقیت ہے، ہماگیریت ہے کہ جو عالم ارواح میں عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ عہد ان کو سناؤ، ان کو یاد کرواؤ۔ بھئی میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ان کو کہو انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور دلیل میں یہ معاہدہ لے کر آؤ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تم سے معاہدہ کیا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تم سب نے کہا تھا شہیدنا، بلا شہیدنا، یا اللہ کیوں نہیں ہم ایمان لائے، ہم گواہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو پھر وہی وعدہ یاد دلاؤ اور ان سے کہو کہ اس وعدے کی پاسداری کرو اور مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یہ بات کہیں گے تو وہ لوگوں سوچیں گے تو صحیح نا کہ ہم معاہدہ کر کے آئے تھے تو اب ہم اس معاہدے سے انکاری کیوں ہوں، تو لوگوں کا دل ایمان کی طرف آئے گا۔ آج بھی اگر ہم یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ایتھسٹ ہیں اور لامذہب ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، کوئی بھی ایتھسٹ ہیں، ان کو ہم یہ آیت پڑھ کے سنائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کی طرف مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے بنی نوع انسان سے یہ عہد لیا ہے الستُ بربکم، توحید کا۔ تو اب جس سے توحید کا عہد لیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، تو تم اس توحید کے عہد کی پاسداری کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو ہماری جو دعوت ہے اس میں جامعیت ہوگی، ہماری دعوت میں وزن آئے گا، ہماری دعوت پکی ہوگی۔ اور اگر ہم مفتی کامران شہزاد صاحب کا ترجمہ کریں تو ختم۔ پھر مفتی کامران شہزاد صاحب کا ترجمہ کیا ہے جی؟ مفتی کامران شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم ارواح کا ذکر نہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے عالم ارواح کو نکال دیا اندر سے، ٹھیک ہے، کہہ دیا جی یہ
جو نبی تھے ان نبیوں کے جو ان کی امتوں سے معاہدے ہوتے رہے یہ ان کا ذکر تھا، ان نبیوں کے ان کی امتوں سے معاہدے ہوتے رہے یہ ان کا ذکر تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب نبوت تو ختم ہو گئی، رسالت تو ختم ہو گئی، تو جن نبیوں کی امتوں نے ایمان لایا ان کے ساتھ ہی معاہدے ہوتے رہے نا۔ پورے قرآن پاک میں مجھے کوئی بھی ایسا معاہدہ دکھا دیں کہ کسی نبی کا کسی امت سے ہوا ہو کہ جو امت اس پر ایمان نہ لائی ہو، سوائے کوئی ایسا معاہدہ ہو جیسے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تھا، تو وہ تو معاہدہ کوئی ایمان رسالت کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا، وہ تو جسٹ ایک معاہدہ تھا۔ اس طرح کے معاہدے ہو سکتا ہے ہوئے ہوں، لیکن قرآن پاک میں تو ایسے کسی معاہدے کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو اگر ہم مفتی کامران شہزاد صاحب کی بات کو مانیں تو پھر ہمیں اس میں سے سارے کفار نکل جائیں گے، مشرکین نکل جائیں گے، اس میں سے ہندو نکل جائیں گے، ایتھسٹ نکل جائیں گے، بدھ مت نکل جائیں گے، سارے ادیان نکل جائیں گے۔ تو مفتی کامران شہزاد صاحب کا ترجمہ کریں گے تو ہم نے تو قرآن کو محدود کر دیا، ہم نے قرآن پاک کو صرف محدود کر دیا ان لوگوں تک جو اپنے نبیوں پر ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اور اب نبی کوئی آنا نہیں ہے اس کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب پھر اس معاہدے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو پھر جب معاہدے کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ معاہدہ ڈالا کیوں قرآن پاک میں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہے اس معاہدے کے ذریعے۔ اور پھر مفتی کامران شہزاد صاحب کہہ رہے تھے سیاق و سباق کے خلاف ہے، میں نے بتایا اس سے پہلے سارے بنی نوع انسان سے مخاطب ہوا، اس میں بھی مخاطب ہوئے، درمیان میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا 11 آیتیں ہیں اس کی۔ اور اس کے بعد یہ آیت نمبر 172 کے بعد سورت ختم ہو جاتی ہے، اور سورت کس آیت پہ ختم ہوتی ہے جا کے؟ آیت نمبر 206 پر۔ آیت نمبر 172 سے لے کر 206 تک کتنی ہو گئیں؟ 34 آیتیں۔ تو ان 34 آیتوں میں کسی جگہ پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، کسی جگہ پہ بھی بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، سارا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، شریعت ہماری، اور جو امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دونوں امتیں، امت اجابت بھی اور امت دعوت بھی، ان کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ صرف 11 آیات ہیں، آیت نمبر 171 تک، یعنی 159 سے لے کر 171 تک 11 آیتیں، اور اس کے بعد جو 34 آیتیں ہیں ساری کی ساری، وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ تو سیاق و سباق کیسے خلاف ہوا؟ اگر ہم اس میں عالم اربا کا ترجمہ کر دیں تو یہ جو مفتی کامران شہزاد صاحب کا یہ سیاق و سباق والا انہوں نے وہ پھکی دی تھی، وہ پھکی بھی جو ہے ہم نے اس کا پھکا دے دیا اور وہ غلط ثابت کر دی، ٹھیک ہے جی۔ مفتی کامران شہزاد صاحب، ان کو قرآن پاک کا سیاق و سباق سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا ناظرین، اب تھوڑا سا ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ مفتی کامران شہزاد صاحب کا جو اگر ہم ترجمہ مان لیں اور جو ہمارے اسلاف کا ترجمہ ہے، اور اچھا ایک مفتی کامران صاحب ایک اور بات کر رہے تھے کہ یہ بر صغیر پاک و ہند میں ہے۔ آج کل ہمارے یہاں پر پھر دوبارہ سے ایسا ضرور ہے کہ اس روایت سے قرآن کی شرح کر دی جاتی ہے، اور یہ صوفیاء نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، لیکن صوفیاء نے اس شرح کو ہمیشہ سے قبول کر کے رکھا ہے۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ اتنی جہالت پھیلانا اور اتنی گمراہی پھیلانا کیسے جرأت لوگ کر لیتے ہیں اس طرح کی جہالتیں اور گمراہیاں پھیلانے کی؟ پورے عالم اسلام میں یہی ترجمہ ہے، پورے عالم اسلام میں، اور 1400 سال سے یہ ترجمہ رائج ہے۔ ابن ماجہ اٹھا کر دیکھیں، مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں، سیاہ ستہ اٹھا کر دیکھیں، یہی ترجمہ ہے، اور یہ اسرائیلی روایات نہیں ہیں۔ تو اگر ہم بفرض ہی مان بھی لیں تو پھر کیا کیا آئے گا، کیا مسائل کھڑے ہوں گے؟ اگر ہم مفتی صاحب کا موقف مان لیتے ہیں، مفتی کامران شہزاد صاحب کا، تو سب سے پہلے جو فتنہ آئے گا وہ فتنہ انکار حدیث آ جائے گا۔ ہمیں 3 صحیح روایات کا انکار کرنا پڑے گا، یعنی یہ جو باقی چیزیں ہیں وہ تو الگ رہی نا، 3 صحیح روایات کا انکار کرنا پڑے گا۔ کون کون سی صحیح روایات؟ جو مرفوع ہے، جو صحیح ستہ میں ہے، جن کے راوی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں ان روایات کا انکار کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، سیاق و سباق کی مخالفت لازم آئے گی، یعنی مفتی کامران شہزاد صاحب کا جو ترجمہ ہے اس طرح کریں، یعنی عالم ارواح نہ ثابت کریں، کہیں کہ یہ معاہدے بھی وہ معاہدے ہیں کہ جو انبیاء کے ہوتے رہے اپنی امتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو سیاق و سباق کی کئی مخالفت لازم آئے گی، یعنی اس کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی ہوئی ہے۔
قرآن پاک کی ہماگیریت آفاقیت جو ہے وہ محدود ہو جائے گی، حرف آئے گا اس پر. مفتی کامران شہزاد صاحب کا ترجمہ کریں تو یہ وہ محدود کر رہے ہیں، یعنی اس معاہدے کے ذریعے قرآن تمام بنی نوع انسان سے مخاطب ہے کہ عالم ارواح میں تم معاہدہ کر کے آئے تھے، اب اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس رسول پر ایمان لاؤ. تمہارے دل کے اندر موجود ہے توحید، اس توحید کو جو ہے وہ واپس لے کے آؤ، اس توحید کو واپس لے کے آؤ. سوچو، اس پہ غور کرو کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے، اس کائنات کا مالک ایک ہے. تم عالم ارواح میں عہد کر کے آئے ہو، اور اسی اللہ سے جو تم نے عہد کیا تھا، اسی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. ایمان لاؤ اس پہ. یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، اس میں بھی تمام لوگوں سے ذکر ہے کہ اے محبوب کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم، اے انسانوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. اور آیت نمبر 172 میں کیا کہا گیا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں جن کو آپ دعوت دے کے آئے ہو، دعوت دے رہے ہو ایمان لانے کی، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے لیے کوئی دعوت نہیں، عالم ارواح میں یہ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، توحید یہ ادھر قبول کر چکے ہیں، اب صرف رسالت پر ایمان لانا باقی ہے. تو آدھا ایمان تو تم عالم ارواح میں لا چکے ہو، اب باقی کا ایمان ادھر تکمیل کر لو. ٹھیک ہے، تو اگر ہم مفتی کامران شہزاد صاحب کی بات مان لیتے ہیں تو قرآن کا مفہوم جو ہے جامع اور وسیع مفہوم ختم ہوتا ہے، آفاقیت قرآن پاک کی ہماگیریت ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن پاک کا مفہوم محدود اور وقتی ہو جاتا ہے. ناظرین، اگر ہم مفتی کامران شہزاد صاحب کا مفہوم مان لیں تو پھر ان کے مفہوم میں جو معاہدوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان معاہدوں میں نبی موجود ہیں، ہر معاہدے کے اندر رسول موجود ہے، امت موجود ہے، کتاب موجود ہے، شریعت موجود ہے. یعنی وہ جن معاہدوں کی مثالیں دے رہے ہیں ان معاہدوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس معاہدے کے اندر سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں دکھائیں نبی کا ذکر کہاں پہ ہے، دکھائیں کتاب کا ذکر کہاں پہ ہے، دکھائیں رسول کا ذکر کہاں پہ ہے، شریعت کا ذکر کہاں پہ ہے، قانون کا ذکر کہاں پہ ہے. ارے بھائی مجھے امت ہی دکھا دو. آپ جن معاہدوں کی بات کر رہے تھے ان میں امتیں نظر آ رہی ہیں، امت یہود ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے. یہ جو معاہدہ ہے یہ کس امت کا ہے؟ کون سی امت ہے یہاں پہ؟ کس نبی کی امت ہے؟ نام لو اس نبی کا. کوئی نبی موجود نہیں ہے، کوئی امت موجود نہیں. وہ سارے معاہدے ہوتے رہے امتوں کے ساتھ، نبیوں کی کتاب موجود تھی، رسالت موجود تھی، نبی موجود تھا، قانون موجود تھا، شریعت موجود تھی. اس معاہدے میں کچھ بھی موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا جو ترجمہ جو تم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہے ہو، تمہارا ترجمہ قرآن کی تحریف ہے، اور قرآن کے سیاق و سباق کے خلاف ہے، اور قرآن کی آفاقیت کے خلاف ہے، ہمانگیریت کے خلاف ہے، جامعیت کے خلاف ہے قرآن پاک کی، اور قرآن پاک کو محدود کر دیتا ہے. قرآن پاک کا متن ہی وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. مفتی کامران شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک امتیں آتی رہیں اور وہ نبی اپنی امتوں سے مساق کرتے رہے، یہ ان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کی بات مان لیا. ابھی آپ کہہ رہے تھے جی گرامر کی تعریف ہوتی ہے، تو کیا یہ نہیں گرامر کی تعریف ہوتی کہ قرآن پاک ایک معاہدے کی ذکر کر رہا ہے، ایک معاہدے کی بات کر رہا ہے. لفظ حاذا آیت نمبر 172 میں لفظ حاذا کا مطلب ہے ایک معاہدہ، ایک میثاق، اور آپ ہزاروں میثاق کی بات کر رہے ہو. ہزاروں. ہمیں تو قرآن پاک میں صرف میثاق کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا جو میثاق ہوا ہے ہمیں تو وہ ذکر ملتا ہے، اس میثاق کا ملتا ہے. چلو اور بھی کچھ ملتے ہوں گے، لیکن آپ تو کہہ رہے ہو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو نبی آتے رہے ان کے ساتھ میثاق ہوتا رہا، وہ اپنی امتوں سے میثاق کرتے رہے. تو قرآن پاک تو اس آیت میں ایک معاہدے کی بات کر رہا ہے، ایک میثاق کی بات کر رہا ہے جو عالم ارواح میں ہوا. تو آپ کا معنی جو آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا رہے ہو قرآن پاک کے متن کے خلاف ہے. تو آپ کے معنی سے قرآن پاک کی تحریف ہوتی ہے، معنوی بھی تعریف ہوتی ہے، لفظی تعریف بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہو معاہدات، معاہدے، اور آیت میں ایک معاہدے کا ذکر ہے، ایک میثاق کا ذکر ہے. ٹھیک ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ترجمہ تحریف قرآن ہے، آپ کا ترجمہ قرآن پاک کی معنوی تعریف بھی بنتی ہے، لفظی تعریف بھی بنتی ہے۔ اچھا ناظرین، اگر ہم مفتی کامران شہزاد صاحب کی بات کو مان لیں اور ان کا ترجمہ کر دیں، ان کا مفہوم بتائیں، وہ مختلف معاہدوں کے ذکر کر رہے ہیں، تو مختلف معاہدے ایک وقت میں تو نہیں نہ ہوئے۔ آدم علیہ السلام کا اپنی اولاد کے ساتھ معاہدہ ہوا، کوئی اور وقت تھا، شیس علیہ السلام کا ہوا، وہ کوئی اور وقت تھا، اور نوح علیہ السلام کا ہوا، کوئی اور وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام کے معاہدے ہوتے رہے، کوئی اور وقت تھا۔ آیت میں تو ایک وقت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک وقت میں ہوا۔ اٹھا کر دیکھتے ہیں آیت کو، وَإِذْ أَخَذَ، اور جب نکالا، ایک وقت کی، یہ از کا جو لفظ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک وقت میں یہ واقعہ ہوا اور یہ پاسٹ ہے، ماضی میں یہ واقعہ ہو چکا ہے اور ہوا بھی ایک وقت میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اچھا ایک ہی فعل ہے، مختلف افعال نہیں ہے، ایک ہی فعل ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ، یہ بھی ایک ہی فعل ہے، یعنی اس کا مطلب ہوا یہ فعل ایک ہی وقت میں ہوا ہے۔ اس کے بعد الست بربکم، یعنی کہ قرآن پاک کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا واقعہ ایک ہی وقت میں ہوا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ جو لفظ ہے قالو، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب بولے، بیک وقت بولے۔ قالو کا مطلب ہوتا ہے سب نے بیک وقت کہا، تو یہ قالو کا لفظ، اس کے بعد شہیدنا، ان سب نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے۔ یہ جو دو الفاظ ہیں قالو بلا اور شہیدنا، یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سارے لوگ ایک وقت میں موجود تھے اور بیک وقت وہ سارے لوگ بولے، یعنی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، ساری ذریت بیک وقت بولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان سب سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، ان سب نے کہا۔ یہی لکھا ہوا ہے ترجمہ، اور یہی ترجمہ مفتی کامران شہزاد صاحب کو بھی کرنا پڑے گا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، پھر اللہ نے ان پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ صحیح۔ قالو بلا، ان سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، پھر شہیدنا، ہم گواہ ہوئے۔ تو یہ قالو بلا اور شہیدنا، یہ بھی اس بات پہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ سارے لوگ ایک وقت میں موجود تھے اور بیک زبان وہ سارے لوگ بولے قالو بلا شہیدنا۔ تو ناظرین کرام، یہ 7 پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کمپیریزن کرتے ہوئے۔ تو ان 7 پوائنٹ سے پتہ چلا کہ جو ہمارا ترجمہ ہے یہ زیادہ قرآن پاک کے مفہوم کو اجاگر کرتا ہے، یہ احادیث کے ساتھ بھی مطابقت رکھتا ہے، یہ قرآن پاک کی ہمانگیریت، آفاقیت اور لامحدودیت، قرآن مجید فرقان حمید کی لامحدودیت کا ذکر کرتا ہے، اور یہ سیاق و سباق کے بھی ساتھ ہے، میچ کرتا ہے سیاق و سباق کو۔ تو ناظرین، اب آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو کس کا ترجمہ اچھا لگا۔ کیا آپ کو مفتی کامران شہزاد صاحب کا ترجمہ اچھا لگا یا آپ کو میرا اچھا لگا؟ اختلاف رائے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ضرور اختلاف رائے کریں، اور اگر آپ کو میرا بتایا ہوا ترجمہ اچھا نہیں لگا تو کوئی بات نہیں، آپ بتا دیں کہ یہ وجہ ہے ہمیں آپ کا ترجمہ اچھا نہیں لگا۔ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔